میں کچھ دیر پہلے بیٹھ کے اپنی بچپن کی میموریز ریوائیو کر رہی تھی. آپ کو یاد ہے ویسے جب ہم لوگ چھوٹے تھے 80 سال پرانی چیزیں یاد نہیں ہیں مجھے. نہیں ڈائناسورس کے زمانے کی بات کر رہی ہوں میں, اور پیچھے چلے جائیں. ہاں بچوں کا کانٹینٹ اینک والا جن آیا کرتا تھا, یاد ہے آپ کو؟ اس کے علاوہ کچھ اچھے اچھے ایسے کارٹونس تھے, ایون ہمارے جو نکلوڈین وغیرہ تھا اس کے اوپر بھی کچھ بچوں کے اچھے سے کانٹینٹ شیئر کیے جاتے کہ تھے. جب ہم بچوں کے کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف بچوں کا کنٹینٹ کارٹون نہیں ہے. جیسے آپ نے, تھینک یو سو مچ فار دیٹ کہ آپ نے اینک والا جن کا نام لیا. کارٹون سے لے کے تھیٹر پلیز سے لے کے ڈراما سے لے کے ایون موویز بھی جی ہاں بچوں کی موویز آتی ہیں ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں ہونا بند ہوئی ہیں. اب ہم آج کوشش کر رہے ہیں کریکٹ کرنے کی کہ ہمارے جو معاشرے میں بچوں کے ساتھ یہ تمام تر واقعات ہو رہے ہیں, رائٹ فرام ہیرسمنٹ ٹو دا کڈنیپنگ, ان کے ساتھ غلط بازی کرنے سے لے کے اور ان کو کڈنیپ کرنے تک, ان کو قتل کر دینے تک, اس میں جب تک ہمارا بچہ, ہمارے والدین پرو ایکٹیو نہیں ہوں گے تب تک 50 سے زائد فیصد کیسز جو ہے نا ہم اس کو روک سکتے ہیں اگر ہمارا بچہ, ہمارے والدین پرو ایکٹیو ہیں. وہ کیسے ہوں گے؟ ساری تربیت کی ذمہ داری صرف والدین یا اسکول کی تو نہیں ہے. جو بچہ دیکھتا ہے, جو بچہ کنزیوم کرتا ہے, اس پہ وہ اب کیوں نہیں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیا رائٹرز لکھنا نہیں چاہ رہے, پروڈیوسرز پروڈیوس نہیں کرنا چاہ رہے, اس کا فائنینشیل اسپیکٹ کیا ہے آخر؟ اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں اور بچپن کے میرے بہت ہی فیوریٹ کیریکٹر, اداکار, سب کے فیوریٹ ہیں اور رائٹر ذوالقنن حیدر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ذوالقنن صاحب, سب سے پہلے تو السلام علیکم, بہت شکریہ. اور آپ کے سب سے پہلے اور آپ کے تمام تر ڈائلاگس آج تک ذہن نشین ہیں. پلیز سر, پلیز کیری آن, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے بول کا اور احسن صاحب کا اور سونیا کا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھ سے گفتگو کی. میں بول چینل سے اس وقت آپ سے اور آپ کے آڈینس سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. آپ سر, ہم آپ کے شاکر ہیں. اچھا, اب ذوالقنن صاحب, آج ہمارا معاملہ ہی یہی ہے کہ بچوں کا مواد ہم نے بچوں کو بالکل ہی لاخیرہ کر کے چھوڑ دیا ہے. کوئی شور مچائے بچہ, یہ لے بیٹا جا موبائل اور جا, ہماری جان چھوڑ. اب وہ بچہ اس پہ کیا دیکھ رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے, کب تک دیکھ رہا ہے, کتنا دیکھ رہا ہے, اس کی آنکھوں کی صحت سے لے کے اس کی ذہنی بلوغت تک ہم نے سب ایٹ سٹیک کر دیا ہے. رائٹ ٹو دا فیکٹ کہ آپ کے زمانے سے جتنے معاملات بچوں کے کانٹینٹ میں ہوتے تھے, میں چاہوں گا آج آپ بتائیں لوگوں کو کہ جب آپ بچوں کے لیے لکھ رہے ہوتے تھے کیا کیا باریکیاں تھیں کہ جن کو آپ مد نظر رکھ کے لکھتے تھے جس سے بچوں کے اس پہ نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو بلکہ وہ پازیٹیو امپیکٹ ان پہ جائے. جی بہت شکریہ. بچوں پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا بڑوں کے جو ڈرامے چل رہے ہیں یا جو بھی گفتگو ہو رہی ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں, ناٹ ریئلی. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آبے کا آبا بگڑ گیا ہو وہاں پر بچے بیچارے تو اپنا انتظار کر رہے ہیں. آپ کا جو سوال تھا اس میں یہ ہے کہ ہم اردو میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک ساتھ استعمال ہوتی ہیں. طنز و مزاح, جی, مشہور و مقبول, تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت کے دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی اور ان کا پریکٹیکلی جو ہے نا وہ بہت الگ ہے. مقبول و مشہور یہ بھی ایک الگ چیز ہے. تعلیم و تربیت, تعلیم بالکل ایک الگ چیز ہے اور تربیت بالکل الگ چیز ہے. جب ہم ڈرامہ لکھا کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا, تو ہم تفریح کے ساتھ ساتھ, اور جب ہم رائٹنگ میں دیتے تھے اپروول کے لیے, کوئی مثال کے طور پہ آپ جب بچے ہوں گے, جب آپ نے کوشش ضرور دیکھا ہوگا, جی, جی بچوں کا جو ڈرامہ تھا, اس میں جو لکھ کر میں نے دیا تھا جو اپروول کے لیے, تو اس میں لکھا تھا کہ اس میں ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت اور ان کو میسج بھی دیا جائے گا. تو کوشش میں جو ہے وہ دادا تھا, اللہ جنت میں جگہ دے, نواز صاحب ہمارے آرٹسٹ تھے کوئٹہ ٹیلی ویژن کے, اور راجہ رانی اس میں بیٹے تھے,
اور لیلا زبیری اور جاوید نواب صاحب اس میں وہ تھے، وہ گھر کے مالک تھے، اور میں برکت کا رول ملازم کی حیثیت سے تھا، اور میرا کریکٹر تھا انٹرٹینمنٹ کا. لیکن جب بھی ہم سبجیکٹ اٹھاتے تھے جس قسط میں بھی، اس کی تقریباً اس وقت تک 52 ایپیسوڈز 52 ایپیسوڈز جو تھے وہ آن ایئر گئے تھے، اور یہ آج بھی پونا اکیڈمی میں پڑا ہوا ہے اور وہاں ٹریننگ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے یہاں پر اس کو دوبارہ سے نہ پوچھا گیا، نہ مطلب اب گلا شکوہ کیا کرنا، ان کو کوشش کو تو چھوڑ دیجئے، مجھے نہیں پوچھ رہے تو میں کیا کروں. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم کھیل کھیل میں جو بھی وہ ایک معرکہ ہوتا تھا، ایک جیت ہوتی تھی، ایک میسج ہوتا تھا، کسی کی ہیلپ ہوتی تھی، کوئی ادب ہوتا تھا کچھ، تو وہ کریڈٹ گوز ٹو چلڈرن، بچوں کو گائیڈ کیا جاتا تھا اور اس کا سہرا بچوں کے سر پہ دیا جاتا تھا، اور آخر میں ایک سوال کیا جاتا تھا معاشرے سے، بڑوں سے. بچے پوچھتے تھے تو ہر سوال آخر میں ایک ساتھ، تو جب تک پہلے سوال ہوتا تھا پھر میں لکھتا تھا اس کو، اور پھر وہ کہانی بنتی تھی، اور پھر اس میں لائٹر وے میں اپنا کریکٹر کرتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی دنیا میں یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جانوروں کے ساتھ ایکٹنگ کرنی اور بچوں کے لیے لکھنا یا بچوں کے ساتھ ایکٹنگ کرنی بہت مشکل کام ہے، جی کیونکہ یہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو جب پیسوں کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بچوں کا ہے نا ڈرامہ. تو یہ کامیڈی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو کامیڈی ہے. اچھا، مجھے جان بوجھ کر مجھے کامیڈی سے سنجیدگی کی طرف آنا پڑا کہ ہمارے یہاں کامیڈین کو ایکٹر ہی نہیں مانتے. آپ اب مجھ سے متفق ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور جب کبھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بچوں کے لیے تو وہ تو بچوں کا ہے، تو اس میں پیمنٹ جو ہے وہ نہیں دی جاتی. تو میرا خیال جو ہے وہ میرے ہم اثر یا میرے ساتھی جو ہیں شاید اس لیے اجتناب کرتے ہیں اس بات سے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ابھی میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں اسلام آباد سے، تو میں آ رہا تھا تو کراچی میں ایک پروجیکٹ کر کے، تو ایئرپورٹ پہ آپ جتنے بچے مجھے ملے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تو میری ساری زندگی کی تھکاوٹ دور ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری تربیت بہت اچھی کی. کیا بات ہے، خوبصورت بات کی ہے. کیا تو بات ہے. مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے آپ 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 کی جگہ تک، آپ جو بھی ایج ہے آپ کی، ماشاء اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے. آپ ہمارا سرمایہ ہیں. آپ نے اب سب ملک کو سنبھالنا ہے، آپ نے اب چینل کو سنبھالنا ہے، آپ نے اب ہمارے جتنے شعبے ادارے ہیں وہ سب آپ نے سنبھالنے ہیں. تو اگر آپ کی تربیت میں نے اچھی کی ہے بالکل. تو شاید اس لیے بخشا جاؤں میں. بالکل. تو آپ نے میرا مقصد ہے کہ پیسہ. ذوالقرنین صاحب جی ایک بات جی جو آپ نے کی، اور یہ سمجھیں کہ یہ تو زندگی کا سرمایہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے اور آپ کو بتائے کہ آپ میری زندگی میں کچھ مثبت تبدیلی لے کے آئے ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی معاوضہ، اس سے بڑھ کے کوئی اور جملہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کی توجہ جی مبذول بے شک. کراؤں گا اگین اسی چیز پہ کہ اس بچے کو، اس لڑکے کو، اس لڑکی کو جس نے آپ سے یہ کہا، اس کو وہ چیز یاد رہے گا. یعنی کہ اس نے اپنے بچپن میں کوئی ایسی مثبت چیز دیکھی کہ جو اس کے ذہن میں پیوست ہو گئی، اور اس نے اس کی تعمیر، اس کے کردار کی تعمیر میں ایک مثبت پہلو چھوڑا. ہم آج کیا جی کر رہے ہیں؟ ہم آج نئی چیزیں بنا رہے ہیں جس سے نہ صرف بچوں کی ذہنی بلوغت ٹھیک نہیں ہو رہی، بچوں کی ذہنی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی، بلکہ ناؤ دے آر جی ایٹ دا پیرلز، وہ شکار ہیں مختلف چیزوں کا ہمارے معاشرے میں. کسی بچے کو آپ ڈنڈے کے زور پہ یہ نہیں بتا سکتے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے. اس کو اگر تفریح کے انداز میں، اس کو اگر معلوماتی انداز میں یہ چیز بتائی جائے تو وہ زیادہ ایزیلی اس کو ڈائجسٹ بھی کر سکتا ہے. جی. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیاز کے آنے سے جو ہے، اب میری بعض دفعہ مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ چینلز پہ بیٹھ کے، آپ میڈیا پہ بیٹھ کے میڈیا کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ اب اگر حقیقت میں آپ سے بیان نہ کروں تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ جو یوٹیوب یا جو بھی چینل جو ہے ہمارا جو
सोशल मीडिया है, जी वो इंस्पायर था हमारे चैनल से। अब हमारे चैनल इंस्पायर हो गए हैं यूट्यूब से। यूट्यूब और जी सोशल से, और वहाँ का अंदाज, वहाँ की मिसाल, वहाँ की बात आती है। तो मेरा मकसद ये है कि अब इसमें कुछ ऐसे भी नाम लेने पड़ेंगे, हमारे एंकर्स भी हैं, और हमारे जो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हमारे वो साहिबान हैं जो सारे असेंबलियों में हैं, और ऐसे आते हैं हर चैनल पे, एक वक्त में 3-3 चैनल्स पे आए हुए होते हैं। इन्होंने गाड़ियों में कपड़े रखे हुए होते हैं, और वो वेस्ट कोट चेंज कर ली, या वो विग चेंज कर ली, या चश्मा चेंज कर लिया, और आप देखें अगर चैनल्स को, तो एक वक्त में 3-3 जगह बैठे हुए होते हैं। ज़ाहिर है थोड़ी सी देर पहले की रिकॉर्डिंग होती होगी, जी और जिस अंदाज से वो अंदाज गुफ्तगू है, वो ये आपके अल्फाज जो हैं वो बेटा आपकी तालीम बताते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जो जी जुल्करनैन अंदाज है साहब, वो आपकी तरबियत बताते हैं। जी एब्सोल्युटली, मैं जी अभी जी यही आपसे सवाल करने लगी थी और अच्छा हुआ आपने खुद ही ये बात छेड़ दी कि इन तमाम चीज़ों के साथ जो फैसल ने कही, आपने कही, अदब का भी बहुत ज़्यादा फुकदान दिखाई देता है। और जिस तरह जी कंटेंट में हम तालीम और तरबियत सिखाया करते थे, अदब भी उसी तरीके से हुआ करता था। बड़ों का अदब, स्पेशली आपसे जो सीनियर्स हैं या आपके घर के जो बड़े हैं, वो अदब भी जी अब नापैद हो गया है। लोगों को, जो हमारे बड़े हैं, बहुत माजरत के साथ, हमारे बड़े भी अब वो बड़े नहीं हैं, उनमें बड़ापन नहीं दिखाई देता बिल्कुल मुझे। सही, क्या आप इस सही बात कह से रही एग्री है, करेंगे? बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं। हमारे अंदाज से हमारे हीरो किसे कहते हैं? एक ड्रामे में मेरी तरबियत इस तरीके से हुई है कि एक ड्रामे में मैंने एक जो हमारा मेन करेक्टर जो हीरो कहलाता है हमारी कहानियों का, उसमें मैंने उससे वक्ती तौर पर एक चोरी करवा दी। बिल्कुल ठीक। तो हमारे दादा उस्ताद, मैं कहता हूँ गुफरान इम्तियाजी साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, काजिम पाशा साहब मेरे उस्ताद हैं, उनके भी उस्ताद, उन्होंने उठा के, वो उस वक्त जीएम थे कोयटा के, उन्होंने उठा के सिर्फ फेंक दिया कि आपको हीरो का मतलब नहीं पता, आपने हीरो से चोरी करवा दी। और एक वाह। एक इन अ फ्यू, मतलब एक छोटी सी ट्विस्ट करने के लिए वो किया, तो उन्होंने इतना डांटा मुझे। अब हमने विलन जो है या बुरे लोग जो हैं उनको हीरो हीरो के तौर पे, और पेश उनको हम करना, ऐसा ही है, नुमाया बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। ऐसा ही है। जुल्करनैन साहब, गुफ्तगू प्रॉब्लम ये हो गई। बिल्कुल, गुफ्तगू इतनी जी खूबसूरत हो रही, लेकिन वक्त की कमी है। लेकिन यकीनन न सिर्फ हमने आपकी मौजूदगी से इस्तिफ़ादा किया, बल्कि बच्चों तक, लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया कि कितना ज़रूरी हो गया है बच्चों की तरबियत करना, और आज के डिजिटल एरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आवाज़ हम भी उठाते रहेंगे, आप भी उठाते रहिए, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते लगी रही तो आपसे फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।